سر فیض حمید کی سزا کو آپ پاکستان کی سیاست میں کس بڑے اشارے کے طور پہ دیکھتے ہیں؟ یہ سمجھا جائے کہ یہ ایک فرد کا احتساب ہے یا پھر پوری سیاسی انجینئرنگ کے دور کے خاتمے کا اشارہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، اس وقت تک تو یہ ایک فرد کا احتساب ہے اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آئی ایس آئی کے سربراہ کو اس طرح جواب دہ بنایا گیا ہے، اس طرح سزا ہوئی ہے اور اس کے ظاہر اثرات ہوں گے. اور ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا. یہ کہا گیا ہے کہ بہت سا کام باقی ہے، یعنی جو سیاست میں جو مداخلت ہے اور سیاسی رہنماؤں سے جو گٹھ جوڑ ہے اس کی تفصیل ابھی آنے باقی ہے. تو وہ معاملہ جب آئے گا سامنے اور پھر راز کھلیں گے اور چہرے بے نقاب ہوں گے تو پھر زیادہ واضح طور پر بات کی جا سکے گی. ابھی تو کیونکہ تفتیش جاری ہے اور کوئی آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی واضح بات نہیں کی گئی، اس لیے ہمیں بھی انتظار کرنا پڑے گا. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ عملاً پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے بعد سیاسی طور پہ مزید تنہا ہو گئی ہے یا یہ بیانیہ وقتی ہے؟ اور جو مائنس بانی پی ٹی آئی کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ چیزیں تو اسی سمت پہ جا رہی ہیں کہ شاید ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے؟ جی، بعض تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں اور بعض سیاستدان بھی یہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جب تک حتمی طور پر کوئی بات سامنے نہ آ جائے تو ٹامک ٹوئیاں مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب پر جو دباؤ بڑھ جائے گا اور یہ فیصل وابڈہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے اور عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دیں گے. اب دیکھا جائے گا کہ جو وعدہ معاف گواہ جو بنیں گے تو اس گواہ کی قانون کی نظر میں کیا اہمیت ہوگی. جس کو پہلے سزا ہو چکی ہو 14 سال قید اور اس کے بعد اگر کوئی وعدہ معاف گواہ بنتا ہے تو وہ اس کی قانون کی نظر میں اس کی گواہی کی کتنی وقت ہوگی، کتنی وہ فیصلہ کن ہوگی اور کیا اس کے شواہد ہوں گے اور کیا کیا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے مٹیریل موجود ہوگا. یہ ساری باتیں جو ہیں ابھی اخفا میں ہیں تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. اور فوج کیونکہ فوج کا ادارہ جو ہے وہ اس میں براہ راست یعنی شریک ہے، یہ معاملہ کو دیکھ رہا ہے یا اس کی تحقیق کو تفتیش کر رہا ہے، تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس میں زیادہ قیاس آرائیاں نہ کریں اور فوج کو اپنا کام کرنے دیں. جب تفصیل سامنے آئے گی تو اس پر ادارِ خیال بھی کر لیا جائے گا. اور سر پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی کے کچھ رہنمائے بڑے محتاط ہوئے ہیں، پریس کانفرنس کا بھی مناسب جواب دیا، آپ سیاسی کمیٹی کی بھی ازسرِ نو تشکیل کر دی، بیرون ملک مقیم لوگوں کو شامل نہیں کیا جا رہا. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی مفاہمت کے لیے اپنی اصلاح کر رہی ہے، 2 قدم پیچھے ہٹ رہی ہے؟ دیکھیے، بظاہر تو ایسا نظر آیا ہے جو پولیٹیکل کمیٹی کی تشکیل نو ہوئی ہے اس سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کو مختصر بھی کیا گیا ہے، مؤثر بھی بنایا گیا ہے اور پھر یہ ہے کہ دوسری جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں کو بھی شریک کیا گیا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ کچھ معاملات کو ازسرِ نو دیکھا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ بات درست ہو اور پی ٹی آئی اپنے آپ کو سنبھالے اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ راستہ جو ہے اپنی مشکلات کا جو مشکلات ہے اسے کم کرنے کی کوشش کرے، اپنا راستہ کشادہ کرے. تو یہ توقع کی جا رہی ہے اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ایسا ہوگا اور ہماری سیاست جو ہے اس میں تھوڑا استحکام آئے گا اور جو محاذرائی جو ہے برپا ہے اس میں کچھ کمی واقع ہوگی. اور یہ جو حکومت فیض حمید کے فیصلے کے بعد سیاسی طور پر خود کو زیادہ محفوظ سمجھ رہی ہے، اور کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس دن پریس کانفرنس بھی کی لیکن اس حوالے سے کوئی انہوں نے لب کشائی نہیں کی؟ بہتر کیا لب کشائی نہیں کی. جب معاملہ فوجی عدالت کے پاس ہو اور فوج اپنے جو ایک افسر سے نبٹ رہی ہو تو اس میں پھر زیادہ مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. خاموشی جو ہے وہ گفتگو سے بہتر ہے اور نواز شریف صاحب نے چپ رہ کے بہتر کیا ہے. اگر تبصرہ کرتے تو اس پر مزید تبصرے ہوتے اور مزید اس میں سے نقطے نکالے جاتے اور مزید ابہام جو ہے یا اس میں اضافہ ہوتا یا
اس میں مزید گرہ پیدا ہو جاتی. تو میرا خیال یہ بہتر بات ہے کہ بات کی جائے احتیاط سے اور ضرورت سے زیادہ بات نہ کی جائے. تو سر یہ جو خواجہ آصف اور دیگر کچھ لوگ جنرل باجوہ اور ججز کے احتساب کی بات کر رہے ہیں، آپ کو ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے یا صرف یہ بیانیہ ہی ہے جو وہ اپنانا چاہ رہے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے یا کوئی مسلم لیگ نون کے کوئی بیک بینچر نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ جب کوئی بات کرتے ہیں وہ تو پھر اس کے شواہد بھی پیش کر دیں، اس پہ اقدام بھی کریں. تو اس طرح کی میرا خیال ہے کہ خواہشات کا جو اظہار ہے یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے ان کے لیے. اب ایک بزرگ بھی ہو چکے ہیں تو انہیں اپنی بزرگی کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور جہاں تک باجوہ صاحب کا تعلق ہے، ابھی تک تو کوئی اشارہ ایسا نہیں ملا جس سے معلوم ہو رہا کہ باجوہ صاحب کی طرف بھی کوئی انگلی اٹھے گی یا باجوہ صاحب جو ہے ان کا بھی کوئی ان سے جواب لیا جائے گا. کیونکہ آرمی چیف جو ہے اس کی جو حفاظت ہے ماضی میں تو فوج نے بہت مؤثر طریقے سے کی ہے اور اپنے کسی چیف کو تنہا نہیں چھوڑا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو حالات ہیں اور جو فیض صاحب کے ساتھ جو آگے ہونے والا ہے وہ تو ان کا وہ معاملہ ہے جب وہ ریٹائر ہو گئے تھے اس کے بعد کے معاملات ہیں. اس میں تو پھر باجوہ صاحب اور ان کے درمیان فاصلہ پیدا ہو چکا تھا اور باجوہ صاحب اور وہ کوئی ایک جگہ نہیں کام کر رہے تھے. تو میرا نہیں خیال کہ باجوہ صاحب کو اس معاملے میں چھیڑا جائے گا یا ان کی طرف کوئی اقدام کیا جائے گا. شامی صاحب، حکومت تو دعویٰ یہی کرتی ہے کہ ملک بحران سے نکل چکا ہے، انڈیکیٹرز ہمارے بہتر ہوئے ہیں، لیکن اصل کہانی تو حقائق تو عوام کی صورتحال دیکھ کے ہی پتہ چلتی ہے. آپ اس تاثر کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ پی ٹی آئی والا مسئلہ نہ ہوتا، بانی پی ٹی آئی والا مسئلہ نہ ہوتا تو کیا حکومت کی پرفارمنس اس قدر قابل قبول تھی کہ وہ ٹک پاتے؟ دیکھیے، جب حکومت اپنی کارکردگی کی بات کرتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ پہلے کے مقابلے میں حالات بہتر ہیں. 3 سال پہلے کے مقابلے میں، 4 سال پہلے کے مقابلے میں حالات بہتر ہیں، کوئی ٹھہراؤ آیا ہے اور دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حالات بہتر ہو گئے ہیں، لوگوں کو سکھ کا سانس لینا چاہیے. بس یہ سمجھیے آپ کہ مریض جو ہے وہ آئی سی یو سے باہر نکل آیا ہے لیکن ابھی تک وہ ہسپتال میں ہے اور ابھی تک اس کو وہاں سے رخصت نہیں ملی. تو ابھی جدوجہد کرنی پڑے گی، جان لڑانی پڑے گی. لیکن جو حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی سمت درست ہے اور وہ درست طور پر آگے بڑھ رہی ہے. اب جو وقت گزرے گا اس کے اس دعوے کی تصدیق یا تکذیب ہوتی جائے گی اور پھر جو ہے اپنی رائے جو ہے قائم کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی. تو اس طرح اگر یہ معاشی دباؤ بڑھتا رہا، حکومت کو سیاسی سپیس آپ کو کم ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کیا آنے والے 6 ماہ میں سیاست کا محور یا پی ٹی آئی رہے گی یا پھر معیشت بھی بنے گی؟ کیونکہ ابھی نئے صوبوں کی بھی بات ہو رہی ہے، این ایف سی ایوارڈ کا بھی مسئلہ ہے، وسائل کی تقسیم کا بھی مسئلہ ہے. کچھ دیر کے لیے تو یہ مسئلے دبے ہیں لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو دبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھیے، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسا کوئی تنازع پیدا ہوگا کیونکہ حکومت جو ہے اس کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر دے. اور کوئی بھی معاملہ جن کا ذکر کیا ہے آپ نے، ان میں سے کوئی معاملہ بھی ہو تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی اور آئین میں ترمیم کرنا جو ہے وہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے اور اس کو پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا اور دوسرے اتحادیوں کی معاونت بھی طلب کرنی ہوگی. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس پہ کوئی کنسنسس پیدا ہوگا اور کوئی اتفاق رائے سے کوئی ترمیم ہو سکے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف ابھی قیاس آرائیاں ہیں. اس پہ نومن تیل جو ہے نہ وہ ہوگا اور نہ رادہ جو ہے وہ ناچ سکے گی. اور یہ جو مریم نواز صاحبہ، بلاول ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر بھی آئے ہیں ٹویٹس کے اندر، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کھینچا تانی تھی وہ ختم ہو گئی اور حکومتی اتحاد مضبوط سے مضبوط تر ہو گیا ہے؟ جب تک عمران خان صاحب میدان میں ہیں حکومتی اتحاد جو ہے وہ مضبوط ہوگا. کیونکہ یعنی مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے اور اگر وہ میدان میں نہیں ہوں گے اور ان کے لیے وہ منظر سے ہٹیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اپنی صفیں مزید نئے طریقے سے درست کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی ایسے حالات نہیں ہیں کہ ان کے درمیان کو پھوٹ پڑ جائے یا ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں. چھوٹی موٹی چٹکیاں لیتے رہیں گے، گدگدی کرتے رہیں گے ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے
आगे बढ़ते भी रहेंगे। सर एक आखिरी सवाल, और आपको लगता है हुकूमत वाकई बानी पीटीआई को कहीं और मुंतकिल करने का सोच रही है? आप तक कुछ ऐसी खबर पहुंची है? देखिए, ये तो एक मामूली बात है कि किसी एक जेल में रखा जाए या किसी दूसरी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। असल मामला तो ये है कि उनके साथ क्या सलूक होने वाला है, क्या मुकदमा कायम होने वाला है, उसके शवाहिद जो हैं कितने कवी हैं, क्या लोग उस जो इक़दामात हैं उन पर लोग यकीन कर लेंगे या उन पर भी एक कन्फ्यूजन रहेगा, अबहम रहेगा। तो बहुत मेरा ख्याल बानी पीटीआई के हवाले से तो बड़े सवालात इस वक्त जो खड़े हो गए हैं। तो इसमें जो जेल से एक जेल से दूसरी जगह जाना तो एक छोटी सी बात हो गई है, वो ज्यादा उस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको एक ऐसी सहूलतें जरूर फार्म करनी चाहिए कि एक मुल्क जो है उसको उससे मुतासर ना हो और लोगों की हमदर्दी जो है वो यानी गेन कर लें। ये भी तो होता है ना कि जब उनका मुलाकातें रोकते हैं, जब उनके बारे में तरह तरह की खबरें आती हैं या अफवाहें उड़ाई जाती हैं, जी। तो लोगों की हमदर्दियां तो फिर उसके साथ होंगी ना जो सितम का निशाना बन रहा हो। तो हुकूमत को बड़ी एहतियात के साथ और तदब्बर के साथ काम करना चाहिए और किसी के खिलाफ भी कोई सियासी लीडर भी हो जो जेल में हो, जिस पर कोई मुकदमा चल रहा हो, उसके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। कोई बदसलूकी की शिकायत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका।